ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اب میں نے پاکستان میں جو چھپنے والے اخبارات ہیں ان کی سرخیاں پڑھنا شروع کی. پاکستان کی معیشت میں بہتری، معاشی ترقی میں ہوشربا اضافہ ہونے کے امکانات. دنیا بھر سے لوگ پاکستان کو معیشت کا محور تصور کر چکے. مستقبل میں جا کر شرح سود کے کم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے وغیرہ. میں نے پڑھ لیا. میں نے کہا یار بڑی اچھی بات ہے. میں گھر گیا بلکہ رستے میں رک گیا. میں وہ مٹھائی والے کا نام نہیں لے سکتا ورنہ اس کی مشہوری ہو جائے گی. میں نے وہاں جا کر جناب ایک لڈو موتی چور کا وہ کھا لیا. میں نے کہا یار منہ میٹھا کر لیتے ہیں. اتنی اچھی اچھی خبریں آئی ہیں. ملک میں غربت ختم ہونے والی ہے نا. اور جیسے ایک زمانے میں فیصل وابڈا صاحب کہتے تھے نا کہ نوکریاں اتنی ہوں گی لوگ نہیں ملیں گے. اچھا اب وہ دوسری سوری غلط ہو گیا. معذرت. تو بات کچھ ایسی ہے کہ اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوا آیا. پھر میں نے انٹرنیٹ بڑی پیاری چیز ہے یار. میں نے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا. میں نے لکھا BBC پاکستان اکانومی. سین خراب ہو گیا. میں نے لکھا DW ہے جرمنی کا ادارہ نشریات. میں نے لکھا DW پاکستان اکانومی ڈسٹرائنگ پہ یہ ہو گیا. انفلیشن ایٹ ریکارڈ ہائیسٹ، پورسٹ اکانومی ان ایشیا. میں نے کہا بہت پرانی ویڈیو ہوگی. دیکھو 2 ہفتے مہینہ پریشان. میں نے پھر لکھا پاکستان اکانومی. یوٹیوب پہ سرچ کیا. CNA کا لنک آ گیا. پاکستان اکانومی آن دا برنک آف ڈیزاسٹر. میں نے کہا یار یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. بلومبرگ چیک کرتا ہوں. بلومبرگ پہ لکھا پاکستان اکانومی ان کرائسس. پھر میں نے جریدے، ادارے، جتنے نشریاتی ادارے تھے، اخبارات تھے بین الاقوامی، میں نے دیکھا یار جیسے ہماری رپورٹ آتی ہے انٹرنل سب ٹھیک ہے. جیسے لڑکے کی رپورٹ نکالتے ہیں نا رشتے سے پہلے، کیسا بہت شریف ہے، بہت اچھا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، پر پھر بعد میں پتہ لگتا ہے تو رات کو گھر ہی نہیں آتا. تو خیر اس طرح کی چیز ہو گئی. خیر زیادہ نہیں بولنا، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ I have always called a spade. Never changed my opinion. Country's economy is still in trouble. اب یا گیت گاتے رہو، کیونکہ گیت میں نے تب بھی نہیں گائے جب عمران خان کی حکومت کے اندر انہوں نے میڈیا کے اوپر سخت پابندیاں لگائی ہوئی تھی. ذرا کوئی تڑی میڑی کرتا تھا اس کو سائڈ پہ کرتے تھے. لیکن میں اس ٹائم بھی جو ہے نا کہہ دیتا تھا I used to call a spade. بگاڑتا کسی سے نہیں تھا، سب سے بنا کے رکھتا تھا. اب یہ کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی ادارہ ہے جو کھل کے بات کرتا ہے، ایک ہی تنظیم ہے، وہ ہے KCCI. باقی سب لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت بٹرنگ کرتے ہیں، لیکن KCCI ذرا کھل کے بات کرتا ہے. تو ان کے نئے صدر منتخب کردہ جناب افتخار شیخ صاحب ہمارے ساتھ شو میں شامل ہوں گے. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بہت شکریہ. اور افتخار شیخ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی تاریخی فتح KCCI میں ہوئی. اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو روپیہ پیسہ میں. آج پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں. اور آغاز میں ہی آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کراچی کا تاجر، کراچی کا شہری، کراچی کا صنعت کار، کراچی کا دکاندار، جو کہ بنیادی طور پہ آپ کا الیکٹریٹ ہے جی، وہ آج یہ پوچھتا ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں نکلتا ہے تو انفلیشن بہت ہائی ہے. شاپس میں ہم نے سروے کیا، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن دکاندار آپ کو بھی آ کر بتاتے ہوں گے کہ جو گاہک ہیں، کسٹمرز ہیں، ان کی تعداد کم ہو گئی. دیٹ از ڈیو ٹو انفلیشن اینڈ obviously economic pressures. I will not put you in a very tight corner کہ آپ آ کے کرٹیسائز ہی کریں صرف. لیکن ٹو بی ویری فرینک، ہمیں اب ملک کو اس مشکل سے باہر نکالنا ہے. سولوشن بیسڈ اپروچ. اور میرے خیال سے کیونکہ KCCI ہمیشہ سے بڑی ووکل رہی ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں آپ لوگ. باقی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن چاپلوسی میں زیادہ بلیو نہیں کرتے، بلکہ آپ بھی you call a spade. تو پلیز ٹیل us what are the economic problems faced by the businessmen of Karachi and how to resolve them. جی بہت شکریہ علی صاحب آپ کا ایک تو انوائٹ کرنے کا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع آپ نے دیا. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں، ناظرین کے لیے بھی اور کچھ آپ کے لیے بھی، کہ کراچی چیمبر از اے پریمیئر چیمبر آف پاکستان. اور یہاں ہمارے 60 ٹاؤن ایسوسیشنز ہیں اور وہ بھی ایفیلیٹڈ ہیں ہمارے ساتھ. اور وی ہیو ہم ہر سال الیکشن اور پروسیس سے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جمہوری طریقے سے کراچی چیمبر آف کامرس کو چلایا جائے. ہمارے چیئرمین زبیر موتی والا صاحب ہیں
اور وہ اسی پیٹرن پر اس چیمبر کو چلا رہے ہیں. پہلے سراج قاسم تیلی صاحب اس کو چلاتے تھے, وہ بھی اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. ہم جس پیٹرن پہ سراج قاسم تیلی صاحب ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. کراچی چیمبر سے چونکہ میں ایفیلیٹڈ ہوں, تقریباً 20-22 سال سے میں کراچی چیمبر میں ایفیلیٹڈ ہوں. ممبر بھی میں آج سے 20-22 سال پہلے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ میں یہاں پریزیڈنٹ کے عہدے پر ہوں. کراچی چیمبر کی بہت گہری نظر ہے اکانومی پر. ہمیں انڈسٹری, شاپ کیپرز, اسمال ٹریڈر, ایس ایم ایز, یہ جتنے لوگ بھی ہیں, دکاندار وغیرہ, یہ سب ہمارے ممبرز ہیں. اور ہمارے پاس روز مرہ کی معلومات بھی ہیں, روز مرہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے جو اکانومی کی پوزیشن پاکستان میں چل رہی ہے, اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا آپ اس پروگرام میں. جی بالکل, کیوں نہیں, ناظرین کو اس کے بارے میں کھل کے بات. پاکستان کے اندر جب بھی معیشت اوپر جاتی ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے کہ جی اکانومی کے اندر ہم گورنمنٹ آف پاکستان ٹریڈرز کے ساتھ مل کر کئی فیصلے کرتے ہیں, جس سے اکانومی بہتر جاتی ہے. اور بہتر جانے کی ایک سب سے بڑی ریزن ہے انڈسٹری. اگر انڈسٹری کا پہیہ بہتر طریقے سے چلے گا, پاکستان کی معیشت بہتر طریقے سے چلے گی, اور پاکستان میں امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگا, اور پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی. لیکن بدقسمتی سے کئی سالوں میں پاکستان کی جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ بار بار جھٹکے سے رک جاتا ہے. کوئی ایسی پالیسیز نہیں بنتی جو لانگ لاسٹنگ ہو. 10 سال کے لیے پالیسی بنائی جائے یا 20 سال کی ایک پالیسی بنائی جائے. گورنمنٹ جو چینج ہوتی ہے 4 سال بعد, 5 سال بعد, جب بھی چینج ہو, لیکن اکانومی پالیسی جو ٹریڈرز کے ساتھ بنائی گئی ہے, چیمبرز اور فیڈریشن کے ساتھ بنائی جائے, اس کو مسلسل اگر جب تک تسلسل نہیں ملے گا, آپ پاکستان میں بہت مشکل ہے اکانومی کا سسٹین کرنا. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا فروٹ ہمیں جو ہے 2 سال بعد, 3 سال بعد ملے گا. لیکن کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے یا کسی قسم کا گورنمنٹ پہ پریشر آتا ہے, اور وہ اس کے اندر امینڈمنٹس لے کے آ جاتی ہے, جس کے اندر بیوروکریٹک ہرڈلز بھی ہیں, جس کے اندر اکانومی کے اندر بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. یو انڈرسٹینڈ کہ جی بجلی, گیس, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انڈسٹری کا پہیہ چلانے کے لیے بہت ضروری ہیں. لیکن ہمارا چھوٹا ٹریڈر بھی ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ جی اس کی دکان پر گاہک آئے, اس کا اکانومی چلے, اس کا سرکل چلے. لیکن میں آپ کو یقیناً یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلی 2 سال سے, پچھلے 1.5 سال سے ڈیفینیٹلی اور ڈکریز کی طرف ان کی اکانومی جا رہی ہے ہماری. اور جو سیل ایک عام دکاندار سیل اگر 1 روپے کی کرتا تھا تو آج ڈیفینیٹلی 50 پیسے پہ آ چکا ہوا ہے. 50% اس کی سیل ڈاؤن ہوئی ہے, اور ڈاؤن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پبلک میں, عوام میں وہ سخت ہی نہیں ہے کہ وہ خریداری کر سکتے. پرچیزنگ پاور ختم, پرچیزنگ پاور زیرو ہو گئی ہے. اتنی مہنگائی, اور مہنگائی جو عام آدمی ہے اس کو, عام آدمی کو بجلی کا بل, گیس کا بل, ٹیکسز, بہت زیادہ ٹیکسز کا بوجھ جب ایک عام آدمی پر پڑے گا تو ظاہر ہے اس کی قوت خرید نیچے کی طرف چلی جائے گی. وہ جو اس کی گھر کا دال دلیا ہے یا گھر کی جو گروسری ہے وہ وہیں تک محدود رہ جاتا ہے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے لیے کوئی چیز کو چینج کروں, کوئی میں اپنے جا کے گارمنٹس خریدوں یا بچوں کے گارمنٹس خریدوں. اسکول کی فیسیں, اسکول اور جو گروسری ہے وہ وہیں تک محدود ہو گیا ہے پچھلے 1.5 سال سے. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس سے بھی نیچے چلے گیا, وہ بھی اس کا چلانا بہت مشکل ہو گیا. اس کی ایکچولی سسٹیننس جو ہے نا وہ انڈر تھریٹ ہے. یہ کبھی پہلے پاکستان کے اندر ایسی سچویشن شاید ارائز نہ ہوئی ہو اس پس منظر میں جی کہ سسٹیننس جو ہے نا اس پہ کویسچن مارک لگ گیا ہے. جی بالکل. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے تاجروں صنعتکاروں سے بھی پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ماورا ہیں, یعنی کھاتے پیتے بھی جو پریویلیج کلاس ہے, وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ پرہیپس فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ہے کہ اپر کلاس بھی جو ہے اٹ از آلسو فیلنگ دا پنچ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس بھی آپشنز بہت کم ہیں. ہمارا آپشن بھی یہ ہے کہ ہم ریکنسیڈر کر رہے ہیں whether we should be doing business in Pakistan or not doing anything at all. میں نے کہا واقعی میں, کہتے ہیں yes, cost of doing business has risen many fold. Is it correct the cost of doing business has also increased many fold?
کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ میں آپ کو 2-4 مثالیں دینا چاہوں گا. ہاں بالکل، کیوں نہیں بتائیں. دیکھیں آج سے سال پہلے ہم IMF سے ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو ہم باہر نکل گئے. اس کے بعد پچھلی جو گورنمنٹ آئی انہوں نے بڑی مشکلوں سے کوشش کر کے وہ معاہدہ تو آگے نہیں لے کے جا سکے، لیکن ایک 9 مہینے کا ایک نیا معاہدہ کیا ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ اس معاہدے کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کی جو نگراں حکومت ہے اس کی تسلی دیتے ہوئے انہوں نے جو $700 ملین ہے اس کی منظوری دے دی ہے اور کہا ہے جی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو لیکن ساتھ میں ایک اور خط بھی دے دیا ہے. جی ایک اور خط بھی دے دیا. اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں جب ہم IMF کے انڈر میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ہضم کرنی پڑتی ہیں جو عوام پر پڑتی ہیں. بجلی، پیٹرول، ڈیزل اور گیس، یہ وہ عوامل ہیں جو IMF چاہتی ہے کہ اس کے اندر سبسڈی نہ دی جائے، اور جبکہ اس کے اندر گورنمنٹ نے کبھی سبسڈی میرے حساب سے تو دی ہی نہیں. انڈسٹری کو تو کبھی سبسڈی ملی ہی نہیں، نہ بجلی میں نہ گیس میں. لیکن جو عام آدمی ہے اس کے بجلی کے بل بھی آپ دیکھیں 8 روپے پچھلے 3 مہینے میں بجلی کے بل بڑھ چکے ہیں. 8 وہ پھر ایک بات متعصبانہ ہو جائے گی، لیکن کراچی والوں کے لیے تو سبسڈی کا جو میننگ ہے وہ اٹس ریورس سبسڈی. معذرت، برا نہ مانیے گا، تھوڑا سا متعصبانہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے لیے ریورس سبسڈی ہوتی ہے بیکاز ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ کراچی ول شولڈر دا انٹائر کنٹری، دا ویٹ آف دی انٹائر کنٹری وچ سم ٹائمز بیکمز اے بٹ انفیئر میرے خیال سے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں علی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ پاکستان کی 54% انڈسٹری کا شولڈر جو ہے وہ کراچی ہے. کراچی بیس انڈسٹری جو ہے 54% انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے. 68% ہم اپنے نیشنل ایکسچیکر میں جمع کراتے ہیں کراچی. لیکن آپ کراچی کی، اور کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے، اور ہمارے لیڈر یہ کہتے تھے اور میں بھی اس پہ ایگری ہوں کہ کراچی از ناٹ اے کراچی سٹی، کراچی از اے منی پاکستان. کراچی منی پاکستان اس لیے ہے کہ کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے، سارا بوجھ کراچی اٹھاتا ہے، اور جو گیس کا اور باقی سبسڈیز اور ڈسٹریبیوشن ہے وہ پنجاب، KPK اور اس میں جاتی ہے. اور کراچی والے کا کراچی شہر پر جو بھی مراد دی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے. انفراسٹرکچر دیکھ لیں آپ کراچی شہر کا، انفراسٹرکچر پہ کوئی خرچ نہیں کیا جاتا، کوئی پالیسی ایسی نہیں دی جاتی، کوئی باغ، گارڈن، سپورٹس گراؤنڈز، کسی چیز پر بھی ایسی توجہ نہیں دی جاتی جہاں پر دوسرے صوبوں میں دی جاتی ہے. جبکہ کراچی ہی پال رہا ہے، بڑا بیٹا ہے ان کا. کراچی شہر جو ہے کماؤ بھی ہے، کماؤ پوتا ہے جو ان کو ٹیکس دیتا ہے، ایکسچیکر میں جمع کراتا ہے 64%. باقی صوبے میں آپ دیکھیں 3 کروڑ کی اگر آبادی، ہماری 10% کی آبادی اگر 90% کا سسٹم چلا رہی ہے تو اس کو کم از کم کراچی کو آن بورڈ لینا چاہیے، ان کے انفراسٹرکچر کو بیٹر بنانا چاہیے. اس کے علاوہ جو اکانومی کی سچویشن ہے اس کے اندر بھی ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اب میں تھوڑی سی بات کروں گا بجلی پر. ہاں بالکل کریں. بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ ڈومیسٹک کے لے لیں اور انڈسٹری کے لے لیں. ان دونوں میں جو ڈومیسٹک میں آدمی ہے، گھریلو آدمی ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ 30-33 ہزار روپے کی تنخواہ لا اتنے بڑا بجلی کا بل ادا کرے، پھر بچوں کو بھی پالے اور پھر وہ اکانومی بھی اپنی گھر کی چلائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈسٹری پہ دیکھیں، انڈسٹری پہ انہوں نے جس طرح سے وار کیا ہے اور بجلی کا بوجھ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا ایک درمیانہ چلایا گیا. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کافی ان چیزوں میں بیٹھتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ جو پیک آور اور نان پیک آور، اس سے انڈسٹری کا کیا تعلق ہے؟ انڈسٹری نے تو 24 گھنٹے چلنا ہے. پیک آور اور نان پیک آور جب گھروں پہ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بجلیاں کم استعمال کرتے ہیں تاکہ پیک آور میں ہمارے ریٹس جو ہے پرائیویٹائز بھی آپ ہی لوگوں نے کروائی تھی پھر. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں انبنڈل کریں اسے، KE کو انبنڈل کریں. لیکن وہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، کئی مسئلے مسائل جو ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ انٹرسٹنگ. ناظرین آپ کو پتا ہوگا یہ بار بار موازنہ کرتے ہیں پاکستان میں اتنی مہنگی اور پھر امریکہ میں اور انڈیا میں اتنی. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں امریکہ کی پراسپرس اسٹیٹ کیلیفورنیا گیا. وہاں پر جس نیبرہڈ میں تھا وہاں ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم تھی $12,000 پر مہینہ. ٹھیک ہے.
which is not very high for a state like California where husband wife work. सर उनका बिजली का बिल $250 था। $12,000 कमाने वाले के घर का बिजली का बिल $250 था, और वो इस पर पता क्या कह रहे थे, बड़ी महंगाई है, लाइटें ऑफ कर दिया करो, एसी लो कर दिया करो। मैंने कहा यार तुम्हारी ओवरऑल इनकम $12,000 में से सिर्फ $250, हमारे यहाँ 1.5 लाख रुपए कमाने वाला शख्स जो है उसका 50,000 रुपए तक बिजली का बिल आ रहा है। इफ्तिखार शेख साहब, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, वो उर्दू का एक शेर है, उसका मिसरा है, उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा है ना। तो ये उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आए वाला मामला है। आप मुझे बताएं। और मैंने उनसे एक और बात आपको मजे की बताऊं, मैंने उनसे पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके लिए क्या है। देखिए गाड़ी की कीमत अमेरिका में भी सस्ती नहीं है, हू बहू हमारी वीआईपी सेडॉन जो पाकिस्तान में बिक्री, नाम नहीं ले रहा, तशहीर हो जाएगी, उसकी हू बहू कीमत वही थी अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान की, पर इनकम हमसे कोई तकरीबन 50 टाइम्स ज़्यादा थी। सर सारा काम परचेजिंग पावर पैरिटी का है। मेरे बचपन में डॉलर जो था वो 20 रुपए से भी कम था, अब 300 रुपए पे खड़ा हुआ है। उनके यहाँ इन्फ्लेशन इतनी नहीं हुई, 3% हो जाए तो वो कहते हैं बहुत महंगा साल। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। आप देखें ना, हमारे यहाँ डॉलर 300 रुपए का पहुँचा पिछले 3-4 सालों में, और इन्फ्लेशन का आपको सामने आ जाता है वो सारी चीज़ें। जो आप बात कर रहे हैं एक डेवलप्ड कंट्री की, जी जी, देखिए हमारे यहाँ इस वक्त 39 लाख या 40 लाख आदमी हैं जो टैक्स पेयर हैं, और 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है हमारी, और उसमें भी ज़्यादा सैलरीड है, सैलरीड भी ज़्यादा हैं। और इसके बाद भी आप जो भी नोटिस आते हैं हमें टैक्स के, वो उसी आदमी को आते हैं जो टैक्स पे कर रहा है। जो टैक्स नहीं पे कर रहा उसको नोटिस नहीं जाता। नहीं, टैक्स पेयर में 2 कैटेगरीज है। देखिए उसमें एक फाइलर है, एक नॉन फाइलर। नॉन फाइलर इज नॉट एन टैक्स पेयर। नहीं, टैक्स पेयर तो है ना, उसने दिया ना आपको विदहोल्डिंग टैक्स, वो टैक्स पेयर है। देखो टैक्स पेयर वो है, फाइलर नहीं है। हाँ, देखो कैटेगराइज हमने कर दिया। जी, हमने जो कैटेगराइज किया इसीलिए किया कि उन लोगों को जिनको हमने प्रिविलेज देनी है और जिनको हमने मराद देनी है उसको नॉन फाइलर में ले जाओ। और जो टैक्स पेयर हैं, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, एनटीएन होल्डर हैं, जो हर साल आपका रिटर्न जमा कराते हैं, टैक्स देते हैं। देखें इसके अंदर हम कराची चैम्बर साहब, ये सिस्टम कभी लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट जिसकी तनख्वाह मीगर बहुत छोटा सा अमाउंट है, अगर उसके 3 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं तो उसको सोर्स ऑफ इनकम दिखाने में मुश्किल होगी। इफ्तिखार शेख को मुश्किल नहीं होगी। आप समझें इस बात को। नहीं, हम ये फाइलर नॉन फाइलर हमेशा फर्क रहेगा, क्योंकि जब उसकी बीवी शॉपिंग करने के लिए दोहा जाएगी, कतर जाएगी, दुबई जाएगी, तो फिर ये सवाल उठेगा। और अगर एनआईसी को प्राइमरी डॉक्यूमेंट बना दिया जाए तो ना मुझे फाइल करने की जरूरत है, ना आपको फाइल करने की जरूरत है। हर चीज कंप्यूटराइज है इस मुल्क में। ये कराची चैम्बर बार बार कह चुका है एनआईसी को एनटीएन को में कन्वर्ट करें, और हमें कोई आप डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। समरी साल के आखिर में निकाल के दे दो, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, हम साइन करके आपको वापस दे देंगे। सही कह रहा हूं? बिल्कुल, आप टैक्स साथ साथ काटते रहो। जी, देखें बात यही है अली साहब कि ये कराची में जो हमारा टैक्स निज़ाम है ना, ये फरसूदा सा निज़ाम है, इसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हम कराची चैम्बर बार बार हर फोरम पे ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, लोगों में कॉन्फिडेंस लाएं कि टैक्स से भागे मत। हम कुछ नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेटिक एक्शन हमारा कोई नहीं होगा आपके सर। लोग लेकिन लोग घबराते हैं, लोग घबराए हुए हैं। मैं आपको सच इसलिए घबराए हुए हैं कि ये लोग जो है ये निज़ाम में ये लोगों को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लफ्ज़ यूज कर रहे हैं नेट, जी, टैक्स नेट, जी जी, हम लफ्ज़ नेट यूज कर रहे हैं, जी जी। तो अगला बंदा कहता है कि नेट को उर्दू में, हाँ आप समझ जाएं, वो कहता है छोड़ो फिर मैं नेट नहीं होऊंगा। तो मेरा मकसद कहने का ये है अभी तो सुना है कि पीर बाबा ने भी कह दिया है, अच्छा, कि मेरे हालात बहुत खराब हैं। आप समझ जाएं, इशारा देखें, आप समझ गए। पीर बाबा ने कहा मेरे हालात बहुत खराब हैं, मैं कुछ नहीं दे सकता। पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला तवानाई का मसला है, और तवानाई के अंदर बिजली, गैस, इसके अलावा तवानाई के अंदर गाड़ियों के अंदर डलने वाला ईंधन और जनरेटरों में डलने वाला ईंधन भी शामिल है। ताहम बिजली की बात तो हमने कर ली। अब कुदरती गैस के मुतल्लिक मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान का ज़ख़ीरा कुदरती गैस का शायद हज़ारों सालों तक ख़त्म ना हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चूल्हा जला देते थे, माचिस की तीली बचाने के लिए उसको ऑफ ही कभी नहीं करते थे।
اب اس کی وجہ سے 20 سال میں اتنی ضیاع کی کہ ختم ہو گئی. اب آپ کے خیال سے یہ جو بار بار جسے یہ لوگ ریشنلائزیشن اور گیس ٹیرف کہہ رہے ہیں, یہ ہوتا رہا تو پھر آپ کا کاروبار تو پھر ہوا ہو جائے گا, گیس کا تو پتہ نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ گیس کی, آج کل یہ ٹاپک بھی ہے اور میں اس پہ کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں. ہاں کہیں کھل کے کہیں. دیکھیں دنیا میں آپ آج سے جب گیس پاکستان میں آئی تو یہی بات کی تھی جو آپ نے کی ہے جی کہ جی گیس وافر مقدار میں ہے اور بڑی اچھی طریقے سے اس کو, ہم نے پائپ لائنوں کے ذریعے گھروں میں بھی یہ گیس پہنچائی. جبکہ ہم اس ریجن میں دیکھیں تو گیس جہاں بھی ہوتی ہے اس کا پرائرٹی انڈسٹری ہوتی ہے اور گھروں میں LPG وغیرہ استعمال کی جاتی ہے. لیکن ہم نے پائپوں کے ذریعے اس کو لگائی, آپ نے جیسے بتایا چولہا جل گیا, گیس ضائع ہونی شروع ہو گئی. دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر انڈسٹری پہ گیس بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے پچھلے جو ادوار میں گیس 2 دن بند کی جاتی تھی انڈسٹری کے لیے کراچی میں. وہ 2 دن بند کرنے کا مطلب ہے کہ 28% ہم ایکسپورٹ اور پروڈکشن سے پیچھے چلے گئے. اس وقت پچھلے دنوں میں نومبر 1 تاریخ سے اوگرا نے ایک ریٹ فکس کیا 1350 روپے کہ انہوں نے کہا یہ ہماری کاسٹ ہے اور اس کاسٹ پہ ہم گیس سپلائی کر سکتے ہیں. ECC کی میٹنگ کے اندر انہوں نے اس کو 1350 سے بڑھا کر 2100 روپے پر گیس کی پرائز لے کے آ گئے, جو انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا دھماکہ تھا کہ آپ 86% یا 90% پرائز ایک دم بڑھا دیں, اس کا امپیکٹ ایکسپورٹ پر کتنا پڑے گا, جبکہ پاکستان کو اس وقت ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے اور پچھلے 16% ایکسپورٹ نیچے جا چکی ہے پچھلے مہینے سے. اس مہینے اور ڈکریز ہو رہی ہے نومبر میں اور اکتوبر میں 16% نیچے گئی تھی. تو ہمیں چاہیے اس وقت فارن ایکسچینج چاہیے, ہمیں ایکسپورٹ کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, گورنمنٹ کو اس کی طرف سوچنا چاہیے کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی. ایکسپورٹ اسی وقت بڑھے گی جب ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو آپ بیلنس کریں گے, ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوپر لے کے جائیں گے آپ. اس سے 100% اگر اوپر جاتی ہے تو ہمارے پورے ریجن کے اندر جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا گڈس کوالٹی بنا کر ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ ہم اس پرائز پر نہیں دے سکیں گے. پرائز بڑھانی اتنی پڑے گی کہ ہم ان سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے جو ہمارے نیبر ہیں. تو لہٰذا ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس سے امپیکٹ کیا آئے گا کہ ہماری ایکسپورٹ ڈکلائن کی طرف جائے گی. دیکھیں میجر حصہ ٹیکسٹائل کا پاکستان کے اندر جو ایکسپورٹ کا ہے وہ میجر حصہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کا ہے. ٹیکسٹائل کی ہماری میجر انڈسٹری کو اگر ہم گیس نہیں دیں گے اور اگر گیس دیں گے بھی تو اس پرائس پر اگر ہم گیس دیں گے کہ وہ وائبل نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری ابھی کچھ بند ہو رہی ہے. SMEs تو بند ہونی شروع ہو گئی ہے اور جو بڑی انڈسٹری ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بند ہونی شروع ہو رہی ہے اور وہ کیونکہ وہ کاسٹ میٹ نہیں کر سک رہی. اب دوسری طرف میں آتا ہوں, یہ تو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جس کو بہت ضروری ہے کہ اس کو ریوائز کیا جائے. اس پرائس کو میرا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ اس پر سوچے. ہم نے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ اس پر پھر بیٹھ کر اس کو ریوائز کریں. سر وہ بیچارے تو کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں منع ہو گیا نا. دیکھیں اگر وہاں منع کر دیا تو ہماری انڈسٹری بھی تو بیٹھ جاتی. یہ بھی تو سوچنا چاہیے, ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے, انڈسٹری کو آن بورڈ لینا چاہیے, اس کے بعد جا کے فیصلے کرنے چاہیے. اب جو نان ایکسپورٹ انڈسٹریز ہے اس کو انہوں نے 2500 روپے پہ گیس لے گئے اس کی. اب وہ نان ایکسپورٹ جو انڈسٹری ہے وہ مال بنا کے مارکیٹ میں بیچے گی نا. اب مارکیٹ میں جو مال 1200 روپے کا گیس کا مل رہا تھا MBBT کا وہ ملے گا 2500, تو ڈبل ہوگی, 118% پرائز بڑھ گئی. وہ 118% کا امپیکٹ تو مارکیٹ میں آئے گا. جب وہ مارکیٹ میں آئے گا تو کتنی پرائز بڑھ جائے گی اور لوگوں کی قوت خرید کتنی متاثر ہوگی. ایک دم سڈن ہوا ہے نا یہ, تو یہ بڑا شوق لگا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں ایسا شوق لگا کہ ہمیں یہ گیس کی اب لگتا ہے کہ گیس وافر مقدار میں ملے گی, کیونکہ ہم انڈسٹری بند ہو جائے گی تو گیس تو چاہیے نہیں, تو وافر مقدار میں ملے گی, شارٹیج ختم ہو جائے گی. سر اصل میں اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزن ہوتا ہے. یہ میں مختصر سے آپ کو بتاؤں گا. ریزن یہ تھا کہ یہ جو گیس کا ضیاع ہوا وجہ یہ تھی کہ ایک دوڑ شروع ہو گئی سیاستدانوں کے درمیان. گاؤں, قصبوں, علاقوں, ضلعوں سب میں, تحصیلوں میں ایشو یہ ہوا کہ ایک پولیٹیشین نے جا کر گیس کا کنیکشن لگا دیا. اب برابر کے گاؤں, برابر کے چک, برابر کے گوٹھ میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہمیں بھی دیں. سب کو گیس پہنچنا شروع ہو گئی. یہ ایک ایڈٹ فیکٹر ہو گیا ووٹ لینے کے لیے کہ جی میں نے گیس پہنچا دی یہاں پہ گاؤں. آپ پتہ ہوگا یہ انہوں نے یوز کیا. ریزیڈینشل کنزیومر کو آپ نے پہنچائی گیس تو اس کو پھر آپ نے پریفرینشل ٹیرف کے اوپر دے دی, سستی یعنی بہت زیادہ, یعنی وہ رول اپلائی کیا, اس سے ویسٹیج زیادہ ہوئی.
پھر سی این جی کی پالیسی کوئی اور نہیں لایا تھا, گورنمنٹ خود لایا تھا. جی ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ کے انڈر انہوں نے سر یہ ایسی ہی باتیں کی کہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ ایسی ریسورس ہے جو کبھی ڈپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی. ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ایسے ہوگا کہ اچانک ڈپلیشن ہو جائے گی. یہ زمزم پانی زمزم سمجھتے رہے گیس کو کہ جو ختم نہیں ہوگا لیکن ایونچولی وجہ سے بھی جتنا استعمال ہوگا. اب یہ سر یہ کرائسس ہے. اور اب دیر از کلیئر پالیٹکس. آئی بی ویری فرینک, الیکشن ہونے والے ہیں. نو پولیٹیکل پارٹی وڈ وانٹ گیس لوڈ شیڈنگ ٹو ٹیک پلیس سو مچ دیٹ اٹ اسٹارٹس آلٹرنگ پیپلز لائف. اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو آفٹر وننگ دا الیکشن دے ول گیو دا کمٹمنٹ کہ جی آپ فکر نہ کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ سیاستدان یہی وعدے دے رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت باقاعدہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے آئی تھی اور انہوں نے کی بھی کافی حد تک, لیکن دیر از اے کاسٹ اٹیچ ٹو اٹ. اچھا یہاں پر ایک اہم نقطہ اور بھی, سمگلنگ سر بہت بڑا مسئلہ ہے ملک کا. میں جنرل عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا. سمگلنگ کو ہم نے روکنا ہے اور روک بھی لیا ہے کافی حد تک, لیکن ایک فریم ورک تیار کریں تاکہ سمگلنگ ہو ہی نہ. کوئی اس طرح کے ٹیرفز انٹروڈیوس کریں, ایسے کنٹرولز انٹروڈیوس کریں اور ایسی ریگولیشنز لے کر آئیں. اے ٹی ٹی کے اندر بھی کراچی کیا پورے پاکستان کے بزنس مین اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. افغانستان کی اکانومی پاکستان کے کندھوں پر چل رہی ہوتی ہے. اس کا ایک ریگولیٹری فریم ورک آپ بنا لو. سمگلنگ ہونا ضروری تو نہیں ہے, بیک سمگلنگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. فریم ورک بنانے میں کیا برائی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ریگولیشن اینڈ کنٹرول نہ تو نہیں کہہ دینا چاہیے ہر چیز کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ نے جو 2 اقدامات کیے ہیں میں اس کو سراہنا چاہوں گا. ایک جو اسمگلنگ کے خلاف انہوں نے افغانستان کا سسٹم ایک شروع کیا ہے, اور دوسرا سسٹم جو ہے وہ SIFC کے تھوڑی وہ بڑا عام ہے, وہ بھی بڑا اہم ہے. اسمگلنگ کے خلاف میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر آپ نمبرز پہ جائیں نا تو تقریباً 3.5-4 بلین کی ایکسپورٹ یہاں سے ٹرانزٹ ہوتی تھی افغانستان میں, اور لاسٹ جو فگر آئی ہے وہ آئی ہے 6 بلین کی. اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 39-40% انکریز آئی ہے اس آئٹموں میں. جبکہ چائے, ٹائر, کاسمیٹکس اور بہت ساری اشیاء جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یہ انکریز ہوئی ہیں تقریباً 40-50% وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان کی اکانومی کی ریورس جو لگی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈالر شارٹیج تھی پچھلے 1-1.5 سال میں, اور اس ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سامنے آنی شروع ہو گئی. اور یہاں سے جتنا بھی تھا عاصم منیر صاحب نے جو ایک قدم اٹھایا اس کے خلاف, اس کے اندر ہمیں آن بورڈ لیا گیا. ہم نے ابھی 2 دن پہلے ایک میٹنگ کی ہے اور ہم ان سے یہ بات پر میٹنگ کر رہے ہیں کہ جی کوریڈور آپ ضرور استعمال کرنے دیں, لیکن واپس ریورس آنے کا سسٹم ختم کریں تاکہ پاکستان آئے تو ٹیرف پے کریں. نہیں, جو بھی وہاں سے آتا ہے ٹیرف پے کریں. دیکھیں اب گورنمنٹ نے ایک SRO نکالا ہے, اس SRO کے تحت اب یہ جتنی آئٹم ہے ان کے بعد ڈسکریشن پاور تھی, اور گورنمنٹ نے اس دفعہ اس پر ایک 10% کی انہوں نے ٹیکسز لگائی ہیں, راہداری ٹیکس جس کو کہتے ہیں, اور ان کے پاس اس بات کی اس میں پروویژن ہے اس کے لا کے اندر, انہوں نے اس پہ لگا دیا 10%. آپ جو بھی یہاں سے مال جائے گا اس پہ ہم اس کے ٹیکس لیں گے. نمبر 2, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو بھی گڈز جائیں گے یہاں سے اس کی انشورنس گارنٹی لیتے تھے, انہوں نے کہا جی انشورنس گارنٹی اب ہم نہیں لیں گے, ہم اب بینک گارنٹی لیں گے. یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جب انہوں نے لاگو کی ہیں وہ بالکل ایک وہ ہیمر ہے جو اسمگلروں کے سر پہ پڑا ہے. یہ دونوں چیزیں وائبل ان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ 10% وہ پیمنٹ کریں, اور 10% پیمنٹ کس پہ کریں؟ جو اسسمنٹ پاکستان کی ویلیو کرے گی. یہ نہیں کہ جو ڈیکلیریشن ہے آپ کی, جو ہم اسسمنٹ کریں گے اس پہ 10% آپ راہداری دیں گے ٹیکس. اگر اور اس کے میں اس کو ذرا کمپلیٹ کر لوں, اجازت دیں تو. اور یہ اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ کریں گے. اب اس کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے, بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں اور برے ہیں. کوئٹہ کی سائڈ سے بھی لے لیں, پشاور سائڈ سے بھی لے لیں. یہاں سے جو سسٹم بنایا ہے اس کو بھی یہ بیٹر کر رہے ہیں کہ جہاں سے جو مال جائے گا اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن بڑھا رہے ہیں تاکہ یہاں سے وہاں جائے تو وہاں کے لیے آئے, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سر یہ پرپیچول ہو نہیں سکتا, لیٹس بی ویری فرینک. اور دوسرا یہ نہیں, میں پرپیچول نہیں ہو سکتا. جی آپ شارٹ ٹرم میجر ہے, بٹ ان دا لانگ ٹرم وی ول ہیو ٹو ڈیولپ اے ورکیبل سولوشن. ایک میں بات کر رہا ہوں آپ سے. سیکنڈلی, اگر وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں اس معاملے کو لے گئے, ابھی تو دنیا ان کو پسند نہیں کرتی کیونکہ ان کی خیالات, نظریات
تھوڑے سے ٹینجنٹ ہیں. دوسرا یہ پاکستان سے بھی ابھی ان کی لگی ہوئی ہے, اسی کی ہم ان کو سزا دے رہے ہیں, جو کہ اب فرینکلی سامنے بھی آ گیا, بول بھی دیا ہم نے. لیکن یہ کہ جسٹ ان کیس تھنگ سیٹل ڈاؤن دین اٹ بیکمز اے پرابلم فار اس اگین نا سر. پھر یہی ہوگا کہ با اثر انفلوئنشل لوگ پھر دوبارہ سے اسمگلنگ شروع کر دیں گے. اور ایز ان دا پاسٹ یو آر ویل اویئر مینی پولیٹیشینز have been accused, if not proven, but have been accused of participating in this kind of business. Issue is کہ اگر ہم کوئی فریم ورک ڈیولپ کر لیں اور ان کا جتنا فائنینشیل سسٹم ان کے پاس تو ہے نہیں, وہ سب پروویژنز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنی پڑے گی, تو بڑا پیسہ ملے گا پاکستانیوں کو, لیکن طریقہ کار بنانا پڑے گا. دیکھیں یہ جو کام انہوں نے کیا ہے عاصم منیر صاحب کی ٹیم نے, یا جو بھی ان کا, وہ تو they deserve congratulations, but it's not it won't be a permanent solution. نہیں, it's a permanent solution اگر یہ چاہیں تو, کیونکہ یہ جو انہوں نے بینک گارنٹی لگائی ہے اور ایک 10% کا جو چارجز ہے, جو یہ قانون کے تحت ہے, جہاں مرضی یہ چلے جائیں, یہ قانونی کام کر رہے ہیں, یہ کوئی غیر قانونی راداری کا آپ جو بول جی راداری پہ بھی یہ ٹیکس ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو میجر ان کو لینا ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ان کے ساتھ ان کو میجر یہ لینا پڑے گا کہ یہی آئٹمیں, یہ جو آئٹمیں یہاں سے امپورٹ ہو رہی ہیں, ان کا فگر سامنے ہے, میں نے بھی بتایا بھی ہے, یہ جب پاکستان میں آئے نا تو اس کے ٹیکسز کو ڈاؤن کرنا پڑے گا. یہ بات سر, یہ چیز جب یہ اس کے ٹیکسز کو ڈاؤن کریں گے تو وہ ورکیبل نہیں رہے گی. 10% بینک گارنٹی, اور اس ٹیکسز میں, اب ہائی ٹیکسز میں اگر گورنمنٹ اس پہ ہائی ٹیکسز لیتی ہے اور اس کے بعد وہ ورکیبل ہو جاتا ہے اس 10-20% میں بھی. اچھا, اتنا اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, تھوڑا سا سافٹ بھی کر لیتے ہیں. لوگوں کے پیغامات بڑے آتے ہیں, خواتین بڑی ناراض ہیں, کہتی ہیں لگتا ہے پاکستان کی ٹیکس اتھارٹیز کو خواتین سے بڑی دشمنی. آپ کو عورتوں کے میک اپ سے کیا پرابلم ہے؟ میں آپ کے توسط سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ عورتوں کے میک اپ کے اوپر تو ٹیکس ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس سے ان کی سٹریس لیول بھی نیچے آ جاتی ہے, معاشرے کی سٹریس لیول بھی نیچے آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہر وقت آپ کے کاروباری صنعتکاری لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں جی کتوں کے کھانے پہ ٹیکس بڑھا دیں, تو اب کتے بے زبان ہیں بیچارے, وہ تو کہہ کچھ نہیں سکتے. پالتو کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, تو وہ بیچارے کہہ کچھ نہیں پاتے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خوراک پر ٹیکس لگا کے, these are very small components of overall tax. I'll tell you something very interesting. Pakistan's import bill is so lopsided that I was shocked. میں اگلے دن, میرا تعلق علم و تدریس سے ہے, تو میں اگلے دن اس کو اسٹڈی کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ون آف دی بگیسٹ کمپوننٹ فیول آئل, یعنی کسی شکل میں بھی ہو, نمبر 1. نمبر 2 ایڈیبل آئل, اور اس میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے, کیونکہ اس میں یہ جو انوائس یہاں تیار ہوتی ہے, انڈونیشیا ملیشیا میں جو تیار ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے, اور جو پاکستان میں اسیس ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے, ٹو بی ویری فرینک. اور یہ دو اتنے بڑے کمپوننٹ, میں نے تیسرا دیکھا, تیسرا کون سا ہے, تو کچھ سالوں میں تیسرا مشینری تھا جب سی پیک والا سلسلہ چل رہا تھا, کسی سالوں میں وہ کیمیکلز رہا ہے. اینڈ فار اے مومنٹ آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف کہ یہ وہ چیزیں اسینشیل امپورٹس ہیں جو ہم کم نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. تو سر یہ بڑا کرائسس ہے اس ملک کا کہ ایڈیبل آئل اور فیول آئل, آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں سجیسٹ کریں. کسی اور موضوع پر بات ہو رہی تھی, لیکن میں تھوڑا سا بدلوں گا, کیونکہ کل کچھ سٹیٹس میں نے دیکھے جنہوں نے میری آنکھیں کھول دی. دیز آر آل نمبرز اینڈ سٹیٹس, بٹ دے آر میننگ لیس ایٹ دا مومنٹ. دا اونلی تھنگ دیٹ از میننگ فل از اینڈ از شاکنگ فار می آلسو, جو میں کوشش کروں گا کہ افتخار صاحب کو بتاؤں. افتخار صاحب, ان 2017 our GDP was around $300 billion roughly. Now, due to many reasons including the depreciation of the Pak rupee, Pakistan's GDP is around $340 billion. This is a growth, aggregate growth of only 12%, let's say roughly. And if you take a financial year in 9 years, that means if I average things out, it's not even 2%. Do you think, یہ اس میں کووڈ کے اندر ہم کہتے ہیں نیگیٹو ہے, لیکن I'll be very frank, Pakistan was able to pull through COVID better than other countries in the region. Yes, of course. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس نے تباہ نہیں کیا کووڈ نے, but it was testing for us. Sir, but the GDP growth rate very bad as compared to let's say Bangladesh. Yes. انڈیا سے تو اب میں نے کمپیریزن کرنا چھوڑ دیا ہے because they become very fast. Even Cambodia and Vietnam, جو کہ 20 years back تو non existent تھے in the race. سر ایسے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے ساتھ کیسے ملک چلے گا, کیا بولتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی جی نہیں چلے گا ملک ایسے. 2% سے کم پہ تو نہیں چل گا. دیکھیں ہے کتنے ملک جو 10 سے جی ڈی پی سے نیچے ہیں, 3 ملک ہیں, ایک یمن ہے, ایک افغانستان ہے, اور ایک ہم ہے, باقی تو کہیں ہے ہی نہیں. کیوں ہے ہم ہیں؟
میں جو بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جو لانگ ٹرم اکانومی پالیسی ہو، اور وہ بزنس مین کے ساتھ بیٹھ کے بنانی چاہیے، انڈسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے بنانی چاہیے. یہی کام بنگلہ دیش نے کیا ہے اور وہ چل رہے ہیں. اسی وجہ سے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے لیکن ان کا سسٹم چینج نہیں ہوتا. اکانومی کا جو راستہ دکھایا گیا ہے وہ اسی طرح فلو کرتا جاتا ہے، اس لیے ان کی GDP بہتر جا رہی ہے. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم 2008 سے اگر آج تک بات کرتے ہیں تو 3 سال کی 6 چینجز آئی ہیں. 6 فائنانس منسٹر ایک سال کے اندر، 3 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا 6 فائنانس منسٹر چینج ہوئے. 6 ایک فزیکل چیئرز بن گیا. جی ہاں. تو جب چینج ہوتا ہے تو وہ اپنا مائنڈ لے کے آتا ہے، پھر نئی پالیسیز دیتا ہے، پھر نئی. دیکھیں بڑی مشکلیں ہیں. میں بار بار یہی کہتا ہوں، گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہم یہ کراچی چیمبر کے فورم سے یہ ہم باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ جی کم از کم ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک 10 سالہ پالیسی بنا لیں. زیادہ 20 سال کی نہ بنائیں، 10 سال بتا دیں کہ انڈسٹری کو کس طرح چلانا ہے، کس ریٹ پر. اب یہ ایک جو جھمپ ماری ہے آپ نے گیس کی، اب اس گیس میں سسٹین ہی نہیں کر سکتا آدمی. آپ 1350 اوگرا لکھ کے دے رہی ہے اور ECC کہہ رہی ہے جی 2100 کر دو. بھائی یہ 1350 کی کاسٹ ہے. اب سرکولر ڈیتھ جو ہے ہمارے پر کیوں ڈالا جا رہا ہے ایک دم سارا؟ یہ بات آپ نے کر دی نا. ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ کا برڈن اٹ نیڈس ٹو بی کورڈ. ہاں تو وہ چوریاں ہو رہی ہیں، یہ فلانا ہو رہا ہے، تو آپ کریں نا. ہم پہ ہمارے پر ریسیڈنشل جتنا بھی سبسڈی دے رہے ہیں ہم پہ ڈالی جا رہے ہیں. اس طرح انڈسٹری تو نہیں چلتی نا. تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے گی، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھے گی تو تب یہ. But you will not be able to get rid of this circular. I'm just telling you. ہاں نہیں لیکن اس The reason is it's become so big now. یس دیکھیں 400 ہو گیا ہے. ہاں. اور اس کے بعد یہ بڑھتا جائے گا. اس 400 کو کم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا ہر سال بڑھانا چاہیے. یہ تو نہیں کہ 1350 اوگرا کہہ رہی ہے اور آپ 2100 پہ لے گئے. یہ تو ہم بچ گئے کیونکہ ویسے دنیا کے اندر گلوبل ریسیشن کی باتوں کی وجہ سے انٹرنیشنل آئل پرائسز، انرجی پرائسز اور گیس پرائسز گر گئیں. اگر یہ نہ گرتی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر تو تباہی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات صحیح کہہ رہا ہوں نا سر. اگر یہ 100 کراس کرتا جیسے، اور 2008 میں تو آپ کو پتا ہے 150 کراس کر گیا تھا. اچھا اور انہوں نے پیک کیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں اگر آئل کا ریٹ اوپر جا رہا ہے تو پھر گیس کا بھی اوپر جائے گا. پھر اس کا مطلب اسی سے سارے لنک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری آئل کی پرائس جب گورنمنٹ اوپر کرتی ہے 20-25 روپے، ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ہماری عوام ریٹ بڑھا دیتی ہے، چیزوں کے بھی ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کے بڑھا جاتے. لیکن اب نیچے آیا 280 روپے، 350 روپے سے. اب یہ لوکل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت یا سینٹرل حکومت کو چاہیے نا کہ اپنے کمشنرز اور نمائندوں کو جو پرائس چیک کمیٹی ہے اس کو ایکٹیو کریں اور کہیں کہ جی تاکہ اس کا ڈائریکٹ جو ریلیو ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے. لیکن ملتا نہیں ہے اس کو، کیونکہ یہ عوام یہ کہتی ہے تو یہ آپ کو ویجز میں کاسٹ کر جاتا ہے نا. یہ 2 روپے کم ہوا ہے نا، یہ کل پھر بڑھ جائے گا. اچھا بائی دا وے نہیں ہے. یہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ منیمم ویجز والا جو سسٹم اس گوئنگ اپ، دیٹ مینس آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایون مور بڑھ جائے گی. لیکن یہ سوال آپ سے کروں گا آگے آنے والے دنوں کے اندر. آپ کو دوبارہ سے دعوت دوں گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں تشریف لائے. ایک بڑی ڈائنامک اور آؤٹ اسٹینڈنگ پر ہیں آپ. ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.